کہ جس وقت 3، 4 یا 5 شعبان المعظم کو چوتھی ہجری میں امام پاک کی ولادت ہوئی. 3 اقوال ہیں، 3 کے بھی ہیں، 4 کے بھی ہیں، 5 کے بھی ہیں. اکثر علماء اہل سنت یا تو 4 بیان کرتے ہیں یا تو 5. جو بھی ہو، تاریخ ولادت میں اختلاف ہے. اختلاف کی کئی وجوہات ہوتی ہے. ممکن ہو چاند کی رویت کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور بھی مورخین کی تحقیق کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مہینہ شعبان المعظم کا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز فجر پڑھا کر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم اٹھے اور مولائے کائنات کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چلے، اور فرمایا علی دروازے پر رکو، میں اندر سے ابھی آتا ہوں اور کسی کو اندر مت آنے دینا. مولائے کائنات جو وہ دروازے پر ٹھہرے رہے. پھر اس کے بعد مولا مشکل کشا دروازے پر تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے تو اور صحابہ بھی پیچھے پیچھے آئے اور سیدہ پاک کے دروازے پر وہ ٹھہر گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. آج میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. یاد رکھیں جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی کتنی شان والے لوگ ہیں، اس کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے، اور ہماری نئی نسل کو پتہ چلنا چاہیے کہ نبی کے گھر والوں کی شان کیا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میری بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. وہ میرا بیٹا، بیٹی کا بیٹا، میرا بیٹا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے فرشتے اس بیٹے کی ولادت پر مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مولائے کائنات نے فرمایا 4 لاکھ سے زائد فرشتے اس دن زمین پر اترے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے. اور بہت ساری کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کی. ذرا سوچے تو صحیح، حسین کی ہستی کا نام ہے. کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایم ایل اے صاحب کا فون آیا تھا، اس نے مبارکباد دی. کوئی کہتا ہے کہ فلاں کا فون آیا تھا، اس نے مبارکباد دی. مولانا صاحب کا فون آیا تھا، اس نے مبارکباد دی. حسین تم کیسی شان والے ہو، تم پیدا ہوتے ہو تو سید الملائکہ سید العالمین کو مبارکباد دینے کے لیے زمین پہ تشریف لاتے ہیں. سوچے کیا شان والی ذات ہے. ہمارے مقدر پر ہم جتنا ناز کریں، بلکہ ناز کریں کیا، اللہ اکبر، اپنے مقدر پر ہم خود قربان جائیں تو بھی کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ہستیوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا. یہ مقدر کی بات ہے کہ قدرت نے کیسی ہستیاں ہمیں عطا فرمائی، کیسی شان والی شخصیتیں ہمیں عطا فرمائی. اللہ اکبر. تو حضرت جبریل امین نے مبارکباد پیش کی. اس پر تو بہت سی روایتیں موجود ہیں، لیکن اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے تو ایک فرشتہ جس کا نام، 2 روایتیں آتی ہیں، نام میں اختلاف ہے، اس کے تلفظ میں اختلاف ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس کا نام فطرس ہے، اور کچھ لوگوں نے لکھا اس کا نام پترس ہے. فطرس یا پترس. وہ فرشتے نے کہا جبریل جاتے کہاں ہو؟ میں نے کہا کہ آج حضور علیہ السلام کے گھر ان کی بیٹی کو بیٹا آیا ہے، ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں. تو فطرس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو. ہزاروں سال سے اپنا منصب کھو چکا ہوں، ہزاروں سال سے اپنی ڈیوٹی کھو چکا ہوں، ہزاروں سال سے بالوں پر جلا کر مجھے جو ہے اپنی ڈیوٹی سے گویا کہ معزول کر دیا گیا ہے. ساتھ لے چلو، ہو سکتا ہے میری بھی بگڑی بن جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فطرس حاضر ہے اور وہ بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فطرس کی طرف توجہ فرمائی. فطرس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری طرف سے مبارکباد، آپ کے یہاں شہزادہ آیا ہے. آقا اس خوشی کے موقع پر
مجھ پر بھی کرم کی نظر فرما دے، مجھ پر بھی کرم کی نظر فرما دے، مجھ پہ بھی چشم کرم اے شہ والا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے شہ والا کرنا یا رسول اللہ، کرم کی چشم مجھ پر بھی ہو جائے۔ اور کون سی چشم کرم؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ فطرس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، مجھ پر بھی چشم کرم فرما دیں، رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ ہزاروں سال بیتے، میں جب اپنے منصب پر تھا، اللہ نے بڑے مرتبے عطا کیے تھے، لیکن جب میں نے آسمان سے زمین کی طرف دیکھا، تھوڑا توجہ کریں، فطرس کے معزول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں بھی اپنے لیے بہت عبرت کی بات ہے۔ فطرس نے کہا آقا، جب میں نے آسمان سے زمین پر دیکھا تو مجھے ایک اپائج انسان، ایک معذور انسان، اپائج یوں سمجھ لے کہ اس کا ہاتھ نہ رہا ہوگا، یا اس کا پیر نہ رہا ہوگا، یا اس کی آنکھیں نہ رہی ہوگی، یا اس کی زبان نہ رہی ہوگی، معذور اسی کو تو کہتے ہیں۔ میں نے ایک معذور انسان کو آسمان سے زمین پر دیکھا اور مجھے خیال گزرا کہ یہ تو اپائج ہے، معذور ہے، اس کو جینے کا حق کیا ہے؟ تو وہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور میرا منصب چھین کر مجھے معزول کر دیا گیا اور میرے بالوں پر مجھ سے واپس لے لیے گئے۔ اندازہ کریں، اگر فرشتہ جو معصوم ہیں ایک اپائج کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اس کو جینے کا حق کیا ہے، تو اس کو منصب سے معزول کر دیا جاتا ہے۔ آج جو اللہ اکبر معذور لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کی حالت کیا ہوگی؟ معذوروں پہ ظلم کیا جاتا ہے، انہیں حقیر سمجھا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو فطرس کہتا ہے آقا، پھر میرے بالوں پر مجھ سے چھین لیے گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، مولا فطرس کی خطا کو معاف کر دے، اس کی لغزش کو معاف کر دے۔ جواب آیا، جبریل کہتے ہیں آقا رب کی طرف سے جواب یہ ہے کہ حسین کو جس کپڑے میں لپٹا گیا ہے وہ کپڑا فطرت سے مس کر دیا جائے، اللہ اس کو اس کا منصب دوبارہ عطا فرما دے۔ اور پھر وہ لباس حسین، توجہ کریں، ابھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، ابھی ایک دن کا روزہ بھی نہیں رکھا ہے، ابھی زبان پر بظاہر تلاوت قرآن بھی نہیں آئی ہے، ابھی مولا حسین پیدا ہوئے ہیں۔ پیدائش کے بعد ابھی پورا ایک دن بھی گویا کہ نہیں گزرا ہے زندگی کا۔ مرتبہ یہ ہے کہ فرشتے کے بدن سے لباس حسین، حالانکہ فرشتے جسم نہیں رکھتے انسانوں کی طرح، صرف یہ تشبیہ کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ فرشتے سے مس کر دیا گیا لباس حسین، لباس حسین، تو اللہ نے اس کا منصب بھی دیا، اس کو بالوں پر بھی عطا فرمائے۔ اور پھر میرے آقا سے جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فطرس وہ فرشتہ ہے کہ اللہ نے حسین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اس کو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ یہ حسین کی شہادت کے بعد ان کے مزار پر جاروب کشی کرے گا۔ یہ ہے مولا حسین کی شان۔ اب مولا حسین پاک کی ولادت پر پھر وہ میں جو بیان کر چکا کہ جبریل علیہ السلام نے شہادت کی بھی خبر دی، حضور علیہ السلام نے اذان پڑھی اور جو ہے وہ گھٹی دی۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے، کیسے کوئی کھجور چبا کر دیتا ہے، کوئی شہد چٹاتا ہے، لیکن قربان کسی کو گھٹی ملی تو کھجور چبا کر، کسی کو گھٹی ملی تو شہد چٹا کر، مولا حسین کو گھٹی، اللہ اکبر، حضور نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی۔ شیر مادر سے پہلے جس نے اپنے نانا کی زبان چوسی ہو، کون سی زبان؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا دیکھ رہی ہے حسین زبان چوس رہے ہیں، لیکن ہماری عقیدتیں کہہ رہی ہے حسین زبان ہی نہیں چوس رہے ہیں، بلکہ نبی کے سینے کے راز حضور امام حسین کے سینے میں زبان کے ذریعے سے منتقل فرما رہے ہیں۔ دینے والے نانا جانے اور لینے والے حسین جانے کہ پہلے ہی دن کیا کیا دیا اور پہلے ہی دن کیا کیا لیا۔ اللہ
اکبر. اب امام علی مقام کا 7ویں دن جس نے عقیقہ کیا وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے. 2 مینڈوں پر، ایک کالے رنگ کا مینڈا تھا اور ایک چتکبرے رنگ کا مینڈا تھا. 2 مینڈوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام حسین کا عقیقہ کیا. سر کے بال اتارے گئے اور سر پر زعفران کی خوشبو لگائی گئی اور بالوں کی برابر وزن چاندی صدقہ کی گئی. پھر امام علی مقام اعلیٰ جدہ والہ السلام اپنے نانا کی گود میں پرورش پاتے رہے اور پھر نانا سے تربیت حاصل کرتے رہے. کیسی تربیت حاصل کی؟ کبھی حضور نے کندھے پہ بٹھایا اور بس جلدی جلدی سے چلتے ہیں، کبھی کندھے پہ بٹھایا، کبھی سجدے طویل کیے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ مسجد میں آئے، حضور حالت نماز میں تھے. امام علی مقام اپنے نانا کو نماز میں دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کھڑے تھے نماز میں، تو دونوں پیروں کے بیچ میں، حضور علیہ السلام کے دونوں قدم ناز کے دونوں پیروں کے بیچ میں جو فاصلہ تھا کھڑے رہنے کے درمیان، تو امام حسین نانا کے دونوں پیروں کے درمیان کو ہٹا کر اپنا سر ڈالنے لگے اور اپنا سر ڈالنے لگے. تو اتنا فاصلہ نہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں سر ڈالتے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ شہزادے حسین کوشش کر رہے ہیں سر ڈالنے کی پیروں کے بیچ میں، تو حالت نماز میں حضور نے اپنے پیروں کو پھیلا دیا. اور جب پیروں کو پھیلایا تو امام حسین ان پیروں کے درمیان سے کبھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتے جاتے رہے. دنیا دیکھ رہی ہے رسول اللہ کے دونوں قدم کے درمیان سے حالت نماز میں میرے آقا ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں. دنیا دیکھ رہی، قدموں سے جاتے ہیں. عقیدتیں پکار رہی ہیں، وہ دروازے جناح ہے، جنت کا دروازہ ہے. کبھی جنت کے ایک طرف جاتے ہیں، کبھی جنت سے دوسری طرف باہر آتے ہیں. اللہ اکبر. امام علی مقام علی جدہ والہ السلام کی شان یہ ہے. پھر اس کے بعد امام علی مقام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تقریباً کم و بیش آپ نے 7 سال گزارے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا، پھر کبھی ان کے لیے سواری بن گئے. بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ تو یہ ہے کہ دعوت میں جا رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، دعوت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ امام حسین بچوں کے درمیان کھیل رہے ہیں. اور جب ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. تو جب امام حسین کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہاتھ بڑھا رہے تھے، تو امام حسین بچپنے کی شوخی کے طور پر حضور سے دور بھاگتے ہیں. جب وہ دور بھاگے حضور کے ہاتھ بڑھانے پر تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے ان کے پیچھے شان نبوت کے ساتھ دوڑے جیسا کہ حضور کی شان ہے، اور وہ دوڑتے رہے، حضور ان کے پیچھے جاتے رہے. آخر کے پکڑ لیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اور پکڑنے کے بعد پھر ایک ہاتھ گردن پکڑی اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ تھوڑی پکڑی، یعنی یہ حصہ گردن کا حصہ تصور میں لائیں، حدیث پاک کو تصور میں لائیں، اس منظر کو تصور میں لائیں. حبیب خدا جو ہے جا رہے ہیں دعوت کی طرف، میدان میں حسین پر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آقا علیہ السلام پکڑنا چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، شوخی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور دوڑتے ہیں اور امام علی مقام کو پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد ایک ہاتھ میں گردن، دوسرے ہاتھ میں تھوڑی، اور تھوڑی لے کر کے میرے آقا علیہ السلام اور یہ صحابہ کے سامنے کہتے ہیں لوگوں میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اتنا پیار کرتا ہوں. پھر بیان فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور پھر فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا. پھر کہا حسین و سبت من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، حسین میرے نواسوں میں ایک نواسا ہے. اور سبت من الاسباط کا کہ متعلق ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حسین امتوں میں سے ایک امت ہے، یعنی حسین کی شان یہ ہے کہ گویا کہ حسین کا مقام پوری ایک امت کے برابر ہے. حسین پوری امت کے حسین امتوں میں سے ایک امت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں حسین امتوں میں سے ایک امت ہے، یعنی کہ امتیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی قرآن کی آیت میں ہے کہ ابراہیم ایک امت تھے. ملا علی قاری یہاں پر حد شرح کرتے ہوئے کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک امت کہا گیا، اور پھر میں قرآن میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو امت کہا. امت یعنی کہ اسبات کا ایک ترجمہ ملا علی قاری نے شرح کرتے ہوئے کہا کہ گویا کہ حسین پورا ایک قبیلہ ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قبیلہ کہہ کر ذات حسین کو یہ بیان کر دیا، یعنی میرے حسین سے اتنی اولادیں پیدا ہوگی کثرت کے ساتھ کہ تنہا حسین کا پورا ایک قبیلہ ہو جائے گا، کثرت کے ساتھ اولاد ہوگی. دیکھیں یہ بھی غیب کی خبر پوری ہوئی. تو فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. اور کیا کہا؟ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ پیار میں میرے حسین سے کرتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں جس کو محبوب خدا ہونے کا شرف حاصل ہو، جو خدا کے محبوب کا محبوب ہو، اب اس پر کوئی بیان ہو سکتا ہے؟ کیسے بیان ہوگا؟ اس لیے کہ استاد زمن تو کہتے ہیں کہ اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. جس کو حضور محبوب بنائے، جس کو حضور چاہیں، اس کا بیان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. مقام حسین دیکھ لو، استاد زمن سے سیکھو کس شان سے بیان کریں. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور جس کو چاہیں سبحان اللہ. اور اس شان سے چاہیں کہ کہیں کہ حسین منی، تشریحات کے سارے ابواب ختم ہو جائیں گے. حسین منی